بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ امید ہے دوستوں اور ساتھیوں آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی بات ڈسکس کریں گے جو سب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے ملکی نظام کے لیے، ہماری سیاست کے لیے اور ہمارے آگے بڑھنے کے جو سسٹم ہے اس کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ دیکھیں کل عدالت عظمیٰ سے فیصلہ آیا 2 دن پہلے کہ جس میں انہوں نے تاحیات جو نااہلی تھی نواز شریف کی وہ ختم کر دی، ساتھ جو جہانگیر ترین صاحب کو نااہل کیا گیا تھا وہ ختم کر دیا۔ جب عدالت کے 7 رکنی بینچ نے یہ سنا کیس اور پھر 6 ججوں نے مشترکہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ کسی بھی سیاستدان کو تاحیات نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلی جو عدالت تھی اس نے آئین کے آرٹیکل 62F کی غلط تشریح کی تھی اور تاحیات نااہلی کی سزا بنتی ہی نہیں ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں یہ بات کافی حد تک قرینِ قیاس ہے کہ کس طرح ایک جرم کی سزا جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب ہم نے اس چیز کا اس مسئلے کا جو ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمیشہ جو ہے نا وہ لکیر پیٹی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں طوفان جو ہے وہ صرف پیالی میں برپا کیا جاتا ہے۔ آج تک ہم یہ رو رہے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی بڑی گہری جو ہے وہ مداخلت تھی پچھلے نظام میں، کس طرح ہم نے نظام بنایا، کس طرح ہم نے میاں نواز شریف کو سزا دی، کس طرح اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہم نے عدالتی حکم سے بھیجا اور پھر عمران خان کو کس طرح نکالا گیا۔ یہ آپ، میں اور سب بخوبی جانتے ہیں کہ کن کے ساتھ ان وزرائے اعظم کے تعلقات خراب ہوئے تھے تو ان کو سزائیں ہوئیں، خواہ وہ عدالت کے تھرو ہوئی ہوں یا جس طرح بھی ہو، یا 99 میں میاں نواز شریف کی جبری جو ہے وہ رخصت ہو پرائم منسٹر ہاؤس سے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں یہ دیکھنے والی بات ہے کہ آج تک ہم نے اس فیصلے میں بھی ہم نے لکیر ہی پیٹی ہے۔ آیا ہم نے کوئی کمیشن بنایا؟ کیا عدالت نے کبھی سوچا کہ جو پچھلے جج تھے جو اتنا بڑا فیصلہ دے کے سارے نظام کو ملیا میٹ کر گئے، کسی کے کہنے پر کر گئے، اپنی ول سے کر گئے، جس طرح بھی کر گئے، آخر کوئی تو سسٹم ہوگا، کوئی تو چیز ہوگی جو ان کو بھی پوچھے کہ جناب جو سابق جرنیل تھے جو ایک ملک سے باہر ہیں، دوسرے یہاں بیٹھے ہیں، جن پر سب سے بڑا الزام ہے کہ وہ نظام کو چلاتے تھے، اس کو مینوپولیٹ کرتے تھے اور ان کے کہنے پر ہی یہ عدالتیں جو ہے، یہ ججز جو ہے یہ فیصلے کرتے تھے۔ کیا آج ہم میں اتنی اخلاقی جرت ہے، آج ہمارے نظام میں اتنی قانونی جرت ہے کہ وہ ان ججوں کے خلاف، ان ریٹائرڈ جرنیلوں کے خلاف کوئی ایکشن لے سکے جن کی وجہ سے اس طرح کے قانون بنتے ہیں، ان کی اس طرح کی تشریح ہوتی ہے اور پھر اس طرح کے فیصلے آتے ہیں جس سے بنا بنایا سارا نظام جو ہے وہ ڈیریل ہو جاتا ہے؟ تو اصل چیز تو یہ کرنے کی ہے کہ ایک دفعہ ہم ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں، خواہ وہ عدلیہ کے لوگ ہوں، خواہ ان کا جو چارہ بننے والے میڈیا کے لوگ ہوں، یا وہ لوگ جو سیاستدان جو ان کا کندھا بنے تھے، اس کارٹل کا حصہ بنے تھے۔ جب تک ہم ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں نہیں لائیں گے، ان کو قرار واقعی سزا نہیں دیں گے، یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ کل کو کوئی اور اٹھے گا، وہ آنے والے وزیر اعظم کے خلاف، آنے والی حکومت کے خلاف اسی طرح کے ایکشن کرے گا اور اس کو تحفظ دینے والے بھی مل جائیں گے۔ جب تک ہم اس طرح کے ایکشن کرنے والوں کو، ان کو تحفظ دینے والوں کو، ان کو کندھا دینے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے، ایک آدھ فیصلے سے نہ تو کوئی نظیر قائم ہوگی اور نہ ہی آئندہ کے لیے یہ کام رکے گا۔ یہ ہم نے بڑی دفعہ اپنے ولاگز میں کہا، اپنے کالمز میں لکھا کہ دیکھیں اصل فیصلہ کرنے کا جو ہے مرحلہ جو وہی ہے کہ وہ جو فیصلہ ساز تھے ان کے خلاف کوئی ایکشن کیا جائے کہ انہوں نے اس طرح کے فیصلے کیوں کیے، کیا ان کا مینڈیٹ تھا یا انہوں نے اپنے جو آئینی جو ان کے اختیارات سے اس سے تجاوز کیا۔ اگر انہوں نے کیا تو پھر ان کو ان کی سزا ملنی چاہیے۔ کوئی بھی اس ملک سے، اس قوم سے بالاتر نہیں ہے، وہ کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی صحافی ہو یا کوئی بڑا سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ ملک ہے، اس ملک کا قانون ہے، اس ملک کا آئین ہے اور کوئی بھی اس سے ابو نہیں ہے۔
جب تک ہم یہ طے نہیں کر لیں گے، ہماری اعلیٰ عدلیہ یہ طے نہیں کر لے گی، اس کے مطابق ان کو سزائیں نہیں دے لے گی، ایک آدھ فیصلے سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کا عمل رک جائے گا۔ یہ اسی طرح چلتا رہے گا، ایک نظام گیا تھا، ایک اور ہائیبرڈ نظام ہم پر مسلط کر دیا جائے گا، اور ہم اسی طرح کٹ پتلیوں کی طرح جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے دم ہلاتے پھرتے رہیں گے۔ اگر ہمیں اپنی دم بھی بچانی ہے، اس کو ہلنے سے بھی بچانا ہے، تو ہمیں آج سوچنا ہوگا، اور ہمارے جو لوگ فیصلہ ساز بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ایک ساتھ بیٹھ کر اپنے کام کو آئین کے دائرے کے اندر لانا ہوگا، اور سب کو آئین کا پابند کرنا ہوگا۔ جو اس سے باہر نکلے اس کو سزا دینی ہوگی۔ جس دن ہم نے یہ عمل کر لیا، امید ہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں گے اور ایک قوم بن جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔